اس دنیا میں ہزاروں لوگ مشکلات کو سہ کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جس میں بعض اپنی مشکلات آسانی سے دوسروں تک بانٹ لیتے ہیں اور غم ہلکا کر لیتے ہیں، تو وہیں کچھ لوگ کسی سے نہیں بانٹتے ہیں، اور ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں رہ کر کئی لوگوں سے ملتے ہیں، دوست بناتے ہیں، مگر پھر بھی تکلیف میں مبتلا ہونے پر ہم اپنا درد، اپنا غم کسی کو بھی نہیں بتا سکتے، تو اس وقت ہم تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، اور جب ہم تنہائی پسند ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر چھپے ہوئے کئی لوگ ہمارے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ تنہائی میں ہمیں خود سے ملنے کا موقع ملتا ہے، خود کو کھوجنے کا موقع ملتا ہے، اس کے علاوہ اپنے اندر چھپی خوبیوں، خامیوں کو جاننے اور اپنی صلاحیتوں سے واقفیت حاصل کرنے اور خود کو بہتر سے بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ دنیا ایک بھیڑ کی مانند ہے، اور بھیڑ میں کئی بار ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے، تو ہم انسانوں کے ہجوم سے تنگ آ کر اپنی تلاش میں نکل پڑتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کیوں ہیں، اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ پھر ہم خود کلامی شروع کر دیتے ہیں، اور اکثر اوقات ہمارے ہونٹ دوسرے لوگوں کو ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، مگر انہیں کیا معلوم کہ ہمارے اندر ایک جنگ چل رہی ہے، ہم خود سے بھی لڑ رہے ہیں۔ اس وقت ہم خود سے اپنی ہی شکایتیں لگاتے ہیں، وہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بات ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی، فلاں انسان سے نہیں ملنا چاہیے تھا، فلاں سے بات نہیں کرنے چاہیے تھے، اور ہم تنہائی میں ان تمام سوالات کی پٹاری کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس خود سے کیے گئے کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہوتا، بس ہوتا ہے تو صرف اپنی کی گئی غلطیوں پہ پچھتاوا، جو کہ صرف روح کی بے چینی کا سبب ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، لیکن غلطیوں سے آپ کو ایک سبق ضرور ملتا ہے، جس کے بعد ہر غلطی سے بچنے کی کوشش جاری رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہوں اور اپنا سکون کھویا۔ لہٰذا خود کو کوسنے سے بہتر یہی ہے کہ اپنی کی گئی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور دوبارہ وہ عمل نہ دہرائیں جو آپ کی پریشانیوں کا سبب بنا ہو۔ جہاں تک میرا ذاتی تجربہ ہے، تنہائی پسند انسان خود کو بہت بڑی اذیت میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے۔ خود کو جانچنا بھی بہترین عمل ہوتا ہے، لیکن لوگوں سے کٹ کر بھی نہیں رہا جا سکتا۔ پھر تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم جن لوگوں کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہوئے ہیں، ان لوگوں سے یا ان جیسوں سے اپنی ذات کو علیحدہ کر لیں۔ لیکن جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی فکر کرتے ہیں، آپ جن کے لیے حوصلہ اور امید ہیں، ان لوگوں کے لیے کھلی فضا میں جینا تو پڑتا ہے۔ اپنے غموں کو، دکھوں کو کسی کے تہخانے میں چھپا کر اپنے چہرے پر سچی نہ صحیح پھیکی سی مسکراہٹ سجا کر ان لوگوں کو تو سارا بن سکتے ہیں نا۔ مجھے عابدہ پروین کی غزل یاد آ گئی، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو بھی سہنے میں قدرت نے مزہ رکھا ہے، تو بس غم کو سہ جائیے، ان تلخیوں کو پی جائیے۔ جیون کتھا سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، انسان کو بس مضبوط بننا پڑتا ہے، ورنہ زندگی اسے روند کر آگے بڑھ جاتی، اور ہم لوگ بڑی خوشیوں کے چکر میں لاتعداد چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور پیارے پیارے لوگوں سے بہت دور ہو جاتے ہیں، اور تنہائی سے دل لگا کر ایک دن سچ میں تنہا ہو جاتے ہیں۔ تو بے شک تنہا رہیں، لیکن کچھ وقت ان سب اپنوں کو بھی عنایت کریں جو آپ کی رونق محفل ہیں۔ خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھنے کی وجہ سے بن جائیے، یہی زندگی کی عصمت اور حسن ہے۔